بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء آیت نمبر 127 سے پڑھیں گے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس صورت میں خواتین کے متعلق اہم ترین مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں، اس لیے اس صورت کا نام بھی سورہ نساء ہے۔ اور آج کا سبق انتہائی اہم ہے، اہم ترین مسائل عورتوں کے متعلق اس میں بیان ہوئے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور آگے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، اور وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے، وہ آپ سے پوچھتے ہیں فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل اللہ، قل آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ یفتیکم، وہ فتویٰ دیتا ہے تم کو فیہن، ان عورتوں کے بارے میں۔ اللہ رب العالمین تمہیں تمہاری عورتوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ وما، اور جو یتلا تلاوت کیا جاتا ہے، علیکم تم پر، فی الکتاب کتاب میں، جو پہلے بتا دیا گیا ہے کتاب میں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 3 کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں یتیم کے متعلق احکامات اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ اگر آپ نے وہ سبق نہیں سنا تو پچھلا سبق یوٹیوب چینل پر پلے لسٹ میں موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تلاوت کیا جاتا ہے تم پر کتاب میں، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی، وہ جو لا تؤتونہن، نہیں دیتے تم ان کو، ما کتبہ، جو لکھا گیا ہے، لہن، ان کے لیے، جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس سے مراد حق مہر ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا ایسے ہوتا تھا اس معاشرے میں کہ جو لڑکی یتیم کسی کی کفالت میں آ جاتی، اس وقت معاشرے میں یتیم بچیاں بہت زیادہ تھیں، کیونکہ جنگیں ہوتی تھیں، لڑائیاں ہوتی تھیں، مرد وہاں پر مارے جاتے تھے، تو ان کی اولاد یتیم ہو جاتی، تو یتیموں کا بہت زیادہ وہاں پر ان کے حقوق پامال کیے جاتے، ان کی زمینوں جائیدادوں پر لوگ قبضے کر لیتے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ہوتا اگر یتیم لڑکی کسی کی کفالت میں آئے نا، وہ اس کو دیکھتا، یہاں اب دو چیزیں ہیں، وہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے پسند تو کرتا اسے، اس سے نکاح کر لیتا، لیکن اس کو آزاد عورتوں کی طرح حق مار نہیں دیتا تھا۔ یا پھر ایسے ہوتا کہ اگر وہ یتیم لڑکی خوبصورت نہیں ہے اور وہ مالدار ہے، اس یتیم کے پاس مال ہے اس کے باپ کا چھوڑا ہوا، اب وہ بندہ جس کی پرورش میں ہے وہ اس کے ساتھ شادی بھی نہ کرتا کیونکہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اور اس کو کسی دوسرے کے ساتھ بھی نکاح نہ کرنے دیتا، کیونکہ اگر اس یتیم کو کسی اور کے حوالے کر دے، اس کے ساتھ شادی کر دے تو مال تو اس یتیم کا یہ لے جائے گی، تو اس وجہ سے یہ ظلم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا۔ وَتَرْغَبُونَ، تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن، کہ تم نکاح کر لو ان سے۔ ایک معنی یہی ہے کہ تم رغبت رکھتے ہو ان سے نکاح کر لو اور تم انہیں ان کا حق مار نہیں دیتے، اور دوسرا معنی یہ ہے ولا ترغبون، کہ تم رغبت نہیں رکھتے کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، اور دوسروں کو اس لیے نہیں دیتے کہ اس کے پاس مال ہے، خود نکاح نہیں کرتے کہ وہ خوبصورت نہیں ہے۔ اور والمستضعفین، اور کمزور لوگ، من الولدان، بچوں میں سے، کمزور بچے، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے۔ عطف پیچھے یستفتون پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بارے میں، قل اللہ یفتیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اس بارے میں فتویٰ دیتا ہے کہ یتیم بچیوں کے بارے میں بھی انصاف کا دامن پکڑنا ہے، اور یتیم بچوں کے ساتھ بھی انصاف کرنا ہے، اور یہ بھی پیچھے ہم سورہ نساء کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَأَن تَقُومُوا، اور یہ کہ تم کھڑے رہو، لِلْیَتَامَى، یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کا دامن پکڑ لو اور یتیم بچوں کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرو۔ وَمَا تَفْعَلُوا، اور جو تم کرو گے، من خیرن، بھلائی سے، ان کے حق میں بہتری کے لیے تم کوئی بھی فیصلہ کرو گے جس میں یتیموں کا فائدہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ رب العالمین کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو تمہیں بتا دیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حالات جاننے والے ہیں، اور یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ تم کرو گے، اور یتیم بچی صاحب حسن و جمال ہے تب بھی، اور اگر وہ یتیم بچی حسن و جمال والی نہیں ہے تب بھی، دونوں صورتوں میں اللہ رب العالمین تمہیں یہی حکم دیتے ہیں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ، خصوصاً جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین تمہارے ہر عمل کو دیکھنے اور جاننے والے ہیں۔ اور مزید آگے دیکھیں اگلی آیت میں، وَإِنِ امْرَأَةٌ، اور جو عورت خافت، وہ خوف محسوس کرتی ہے، خطرہ محسوس کرتی ہے، من بعلها، اپنے شوہر کی طرف سے، نشوزا،
نظر انداز کرنے کا، کہ اس کا خاوند اسے نظر انداز کر رہا ہے، اسے خوف ہے، خطرہ ہے کہ میرا خاوند میری طرف رغبت نہیں رکھتا، او اعراضاً، یا وہ اعراض کرتا ہے اس سے، اس کے خوف ہے کہ میرا خاوند میرے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، یا پورا خرچہ نہیں دے رہا، یا دوسری بیویاں ہیں اس کی تو ان کی طرف ان کی رغبت زیادہ ہے اور میری طرف کم ہے، تو پھر فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے، علیہما، ان دونوں پر، اس بیوی پر اور اس کے خاوند پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یصلحا، کہ وہ صلح کر لیں، بینہما، آپس میں، صلح کرنا، والصلح خیر، اور صلح جو ہے اس میں وہ بہتر ہے۔ اور یہ جو ہے اصل خاوند اگر کسی وجہ سے اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے اور اس سے دور رہنا، نشوز کا معنی یہی ہے کہ اعراض کرنا اور اس کے قریب نہ جانا، تو یہ خاوند اپنا معمول بنا لے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں کسی کم تر خوبصورت بیوی سے وہ اعراض کرے تو عورت اپنا حق چھوڑ کر مہر سے یا نان و نفقہ سے یا اپنی باری سے خاوند سے مصالحت کر لے، تو مصالحت میں خاوند یا بیوی دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ صلح بہتر ہے۔ اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ بیوی اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، یا وہ کہے کہ میں نان و نفقہ نہیں لوں گی، یا کسی بات پر بھی وہ آپس میں مصلحت اختیار کر لیتے ہیں، تو اس میں دونوں پر بتایا جا رہا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ بڑھاپے میں انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہیبہ کر لی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اپنی اس بیوی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دینے کا، تو انہیں پتہ چلا تو انہوں نے اپنی باری والا جو دن تھا حضرت عائشہ کے لیے ہیبہ کر دیا۔ تو اس میں یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح آپس میں جو ہے وہ خاوند اور بیوی کے درمیان صلح رہے، اور وہی بتایا جا رہا ہے کہ والصلح خیر، صلح جو ہے وہی بہتر ہے۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور ڈال دی گئی ہے الانفس، نفسوں میں، انسان کے اندر، الشح، بخیلی ڈال دی گئی ہے، اور شح جو ہے بخل اور طمع کو کہتے ہیں، اور یہاں مراد جو ہے وہ اپنا اپنا مفاد ہے جو ہر نفس کو عزیز ہوتا ہے، یعنی ہر نفس جو ہے وہ اپنے مفاد میں بخل اور طمع سے کام لیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُوقَ الشُّحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس بندے نے اپنے دل کی بخیلی اور اپنے دل کا جو طمع ہے، دنیا کی طرف رغبت ہے، اس کو جس نے نکال دیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بیویوں کے متعلق، خواتین کے متعلق اگر تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اور اللہ سے ڈر کر ان کے ساتھ صحیح گزران رکھو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہیں، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ، خبر والے۔ اور مزید آگے دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور ہرگز تم طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کر سکو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، کہ عورتوں کے درمیان عدل کرنا تم طاقت نہیں رکھتے، ولو حرصتم، اگرچہ تم اس پر حرص کرو، اگر تم اپنا جتنے بھی اپنے طرف سے کوشش کر لو، تو دل جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں ہو رہا ہے بات پچھلی آیت میں بھی اور یہاں بھی، کہ جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اللہ فرماتے ہیں تم طاقت نہیں رکھتے کہ ان کے درمیان عدل کر سکو، اگرچہ تمہارا جتنا بھی اس پر زور لگا لو، تو پھر یہاں بتلایا کیا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، فلا تمیلو، پس نہ تم مائل ہو جاؤ، کل المیل، مکمل طرح کا مائل ہونا، ایک کی طرف مکمل میلان ہو، فتذروہا، اور چھوڑ دو دوسری کو، کل معلقہ، لٹکی ہوئی کی طرح، کہ اس کے کوئی حقوق بھی پورے نہیں کرنے، تو اس سے روکا گیا ہے۔ اور یہ نا ایک دوسری صورت ہے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو دلی تعلق اور محبت وہ سب سے یکساں جو ہے وہ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ دل جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، دلی محبت وہ ہر ایک کے ساتھ برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ محبت جو ہے وہ انسان کے دل کا معاملہ ہے جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کرتے تھے، اور خواہش کے باوجود
انصاف نہ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا، اگر تم چاہتے ہو، خواہش نفس ہے، انصاف کرو، اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں تم انصاف نہیں کر سکو گے، تو اس کا مطلب یہی قلبی میلان ہے کہ اگر تم چاہو کہ ہر ایک سے دل کی محبت برابر ہو تو یہ تم نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ قلبی محبت ظاہری حقوق میں برابری میں رکاوٹ نہیں بنتی تو پھر عند اللہ جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہے۔ قلبی محبت اگر ایک کی طرف ہے اور ظاہری جو حقوق ہیں وہ سب کے ساتھ برابر ہیں تو پھر اللہ کے ہاں مواخذہ نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہایت عمدہ نمونہ پیش فرمایا، لیکن اکثر لوگ جو ہے یہاں پر قلبی محبت کی وجہ سے دوسری بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں بہت کوتاہی کرتے ہیں، اور ظاہری طور پر بھی محبوب بیوی کی طرح دوسری بیویوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور انہیں معلقہ درمیان میں لٹکی ہوئی، جہاں پر جو فرمایا گیا ہے کہ ایک کو چھوڑ دو لٹکی ہوئی کی طرح، اس طرح بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، نہ انہیں طلاق دیتے ہیں اور نہ ہی حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں، جبکہ یہ انتہائی ظلم ہے جیسے یہاں پر روکا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہوں اور وہ ایک کی طرف مائل ہو، دوسری کو نظر انداز رکھے، تو قیامت کے دن وہ اس طرح آئے گا کہ اس کے جسم کا ایک حصہ ساقط ہوگا۔ تو یہ سارے معاملات اللہ نے اسی لیے بیان کیے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم صلح کرو، پیچھے جو بتایا گیا ہے نا صلح، پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ صلح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان غفور الرحیم، معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ تمہارے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں یا کوئی بھی آپس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ گے اور آپس میں اصلاح کرو گے تو اللہ رب العالمین وہ سب معاف کرنے والے ہیں۔ اور اگلی آیت میں دیکھیں مزید تیسری صورت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہیں، جدا ہونا یعنی پچھلے جو دو کام ہیں وہ نہیں ہوتے۔ پہلا یہ تھا کہ آپس میں مصلحت اختیار کر لیں، خاوند بیوی اب اگر اپنے خاوند سے خوف محسوس کرتی ہے کہ یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا تو وہ کسی معاملے پر آپس میں مصلحت اختیار کر لیں، حقوق سے دستبرداری، جو بھی باتیں بیان ہوئیں اس سے بھی کام نہیں چلتا۔ اور دوسری بات جو ہے سارے کام کرنے کے بعد کہ اگر خاوند پھر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی سے نالاں ہے یا بیوی اپنے خاوند سے ناراں ہیں، کسی بھی صورت میں آپس میں صلح نہیں ہو سکتی۔ اور شروع میں جو پڑھا تھا وہ بھی تقریباً چوتھا پانچواں جو سبق تھا اس میں یہ تھا کہ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہے تو پھر ایسے کریں، ایک حاکم جو ہے بیوی کے خاندان سے اور ایک فیصلہ کرنے والا مرد کے خاندان سے، دو بندے آئیں گھر میں بیٹھیں اور خاوند اور بیوی کے درمیان جو اختلافات ہیں ان کو حل کریں اور ان کی آپس میں صلح کرائیں۔ اگر وہ نہیں ہو سکتی صلح، آپس میں خاوند اور بیوی نے بھی مصلحت اختیار نہیں کی اور دوسرے نمبر پر ان کے رشتہ دار بھی آئے، انہوں نے بھی آپس میں ان کی صلح کرانی چاہی، پھر بھی نہیں ہو سکتی، تو آخری صورت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اگر وہ دونوں جدا ہونا چاہتے ہیں تو پھر طلاق کا آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یغنی اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر پھر جدا ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی وسعت ہے اور اللہ رب العالمین کی بہت ساری مخلوق ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، تو یغنی اللہ، غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ کلن، ہر ایک کو، من سعتی، اپنی وسعت سے، اللہ رب العالمین اپنی طرف سے جو ہے وہ وسعت دے دیں گے۔ یعنی تیسری صورت کوشش کے باوجود بھی اگر آپس میں نہیں بن پاتی تو طلاق کے ذریعے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اور پھر ممکن ہے کہ علیحدگی کے بعد مرد کو اپنی مطلوبہ صفات والی بیوی مل جائے اور بیوی کو جو ہے اپنی مطلوبہ صفات والا مرد مل جائے۔ اور اسلام میں طلاق کو اگرچہ ناپسند قرار دیا گیا ہے، حدیث میں ہے کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، اللہ رب العالمین کو حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن آخری موڑ پر جن کی حالات بالکل ایسے ہو جائیں کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہ ہو، اب ساتھ میں گزران نہ ہو سکتی ہو، تو یہ آپشن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی طریقے ہیں ان طریقوں پر عمل کرنا چاہیے، اور آخری حد تک یہاں تک بھی ہے کہ اگر بیوی اپنے حقوق سے دستبردار ہونا چاہتی ہے، وہ سارے معاملات اس کے باوجود بھی نہیں بن پاتی، تو پھر یہ آپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے
سمجھنے، اور یہ جو معاملات ہیں اور طلاق کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ جو ہے وہ اختلافی ہے۔ طلاق دینے کا اصل جو طریقہ ہے اس طریقے پر نہیں دی جاتی، تو مزید انشاءاللہ سورہ طلاق میں اس کے متعلق پڑھیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ رب العالمین وسیع ہیں اور بہت بڑے حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔